سرکار آ رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات۔ اے نبی، اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنوں تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو، بے حد بھیجو، ایسا بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے، اور جب جب نام نامی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سماعتوں سے ٹکرائے تو قبل اس کے کہ ہم کچھ اور الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں، تمام ذمہ داریوں کو، تمام تر ضرورتوں کو ختم کر کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بھیجے گئے درود کو خود سماعت کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ فرشتے پہنچاتے ہیں آپ تک جو ہمارے درود کو سنتے ہیں۔ یعنی ہر وہ شخص، ہر وہ ذی روح جو آپ پر درود بھیجے گی وہ اس انعام کو پائے گی کہ نبی اس کے درود کا جواب دیں گے۔ معزز ناظرین، آج الحمدللہ 7 ربیع الاول جشن بہاراں کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت۔ حضور سرور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عربستان جہالت کی گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسانیت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، انسان کو انسان نہ سمجھا جاتا تھا، اور طاقتور ہی کا وہاں پہ اجارہ تھا، کوئی غریب اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ایسے میں ایزدی خداوندی جوش میں آ جاتی ہے، اور عرب کے سنگلاخ پہاڑوں سے رجد و ہدایت کا آفتاب نمودار ہو جاتا ہے۔ وہ آفتاب نمودار ہوتا ہے کہ جس کی کرنیں کائنات کی وسعتوں تک پہنچ جاتی ہیں، کہ جس کی روشنی سمندر کی اتح گہرائیوں میں پہنچ جاتی ہے، کہ جس کا نور انسانیت کے دل میں پہنچ کر کے اور پکارتا ہے اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ایک بار پھر اسی آقا نامدار فخر موجودات احمد مجتبیٰ مختار کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے منتخب کر کے یہاں پر آ بیٹھے ہیں، اور اس خوبصورت بزم میں میرے ساتھ آج خوبصورت مہمان موجود ہیں۔ ہم نعت بھی سنتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ان کی زندگی کے جو خاص ایام جو اسلام کی سربلندی کے لیے گزرے اور اپنی قوم، اپنی امت کی تکالیف کو سہتے ہوئے گزرے، اس پر بھی ہم نظر ثانی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ عرق ریزی کریں تاکہ وہ ان افراد تک وہ معلومات پہنچیں جو ہم کتابوں سے حاصل نہیں کر پاتے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میرے ایوان میں محمد اسماعیل خان گوپانگ، جو کہ چیئرمین ہے KGF، چیئرمین خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن پاکستان، ایک بہت ہی کارہائے نمایاں انجام دیتے ہوئے یہاں تک پہنچے، اور انسانیت کی خدمت اصل میں ان کا مشن ہے۔ خاص کر وہ افراد جو کہ بے یار و مددگار ہیں اس حوالے سے کہ ان کی یہ کوتاہی جو کہ منشیات کے استعمال کے بعد انہیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ اب ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گو کہ حالانکہ ان کے گھر والے بھی موجود ہیں، ان کے دیکھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ایسے میں خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن کے صدر محمد اسماعیل خان گوپانگ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ان لاوارثوں کو سہارا دیں۔ میں آج کی اس تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ اتنی بڑی ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ہمارے ایوان میں ممتاز و محترم معروف ثنا خواں میری بہن فائزہ کامران موجود ہیں، کئی چینلز پر
ماشاءاللہ سے نہ صرف ثنا خوانی کی سعادت حاصل کرتی رہی ہیں، کرتی رہتی ہیں، بلکہ بے شمار مقابلہ جات شہری سطح پر، بین الکلیاتی سطح پر، کالج کی سطح پر، انٹر بورڈ کی سطح پر جو منعقد ہوتے ہیں ان میں بحیثیت منصف بھی اپنی خدمات انجام دیتی ہیں، اور والہانہ انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا اتنا اچھا تعارف پیش کیا، مگر در حقیقت تعارف میرا یہی ہے کہ میں بس ثنا خوان رسول ہوں، یہی کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا تعارف ہے بالکل انسان کا۔ بالکل، یہ وہ تعارف ہے جو آپ کی آخرت کی نجات اور نجات کا منبع ہے۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک ماشاءاللہ ابھرتے ہوئے ثنا خواں ایک بچہ موجود ہے، مرتضیٰ یاور، ان سے بھی ہم انشاءاللہ کلام لیں گے، اور میں چلتا ہوں گوپانگ صاحب کی طرف۔ جی گوپانگ صاحب فرمائیے، خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن کے کیا اغراض و مقاصد ہیں اور کہاں کہاں تک یہ پھیلی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میٹرو نیوز چینل کا اور آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا جشن بہاراں کے موقع پر۔ خدمت گوپانگ فاؤنڈیشن الحمدللہ پورے پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ جیسا کہ سیلاب متاثرین، یہاں سیلاب آیا تھا تو اس میں بھی ہم نے کافی سندھ کے جو علاقے تھے وہاں کام کیا، اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی ہم نے کام کیا، بلوچستان خضدار میں بھی ہم نے کام کیا۔ تو ہمارے کام تو الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، لیکن فی الحال جو کراچی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو وہ منشیات کے اوپر کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ابھی 2-3 دن پہلے بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ ایک عورت جیل چرنگی پل کے نیچے فوت ہو گئی نشے میں، اور کوئی 4-5 سال کا بچہ تھا، اس کو ایدھی والے بھی لے کر جا رہے تھے۔ تو جو منشیات کے مریض ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہے، اگر زندگی ہے جو گھر میں لوگ موجود ہیں تو وہ اپنے والدین کو اس طریقے سے تنگ کرتے ہیں کہ ان کے والدین بس خودکشی کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم میرے پاس ہمارا کیئر سینٹر ہے مرتضیٰ چرنگی پر، کورنگی والی سائڈ پر، میرے پاس کم از کم 70 سے 80 مریض ہیں جن کی ہم دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جس ٹائم ہم سمجھیں کہ ایک زندہ لاش ہم لے کر آتے ہیں اللہ اکبر، اور 3 مہینے میں اس کو سیٹ کر کے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اور بس یہی ہمارا کام ہے، اور سب سے جو بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بار جو نشے کی لت کسی کو پڑ جائے تو پھر وہ اس کو قبر تک ہی پہنچا کر کے دم لیتی ہے، تو اس نشے کی عادت سے آپ کیسے اس سے نجات دلواتے ہیں؟ کیونکہ وہ میں سمجھتا ہوں ایڈکٹڈ ہے، تو جو ایڈکٹڈ ہے اسے اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ اپنے معاملات کو صحیح طرح سے لے کر کے نہیں چلتا ہوگا، کیسے اسے اس راستے سے نکال کر کے آپ بہتری کی طرف لاتے ہیں، نارمل لائف کی طرف؟ ہاں بالکل، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے اور حقیقت بھی ہے کہ نشے کی جو لت ہے وہ صرف قبر تک ہی پہنچا دیتی ہے، لیکن دیکھیں ہر بندہ یا ہر ادارہ اپنا فارمولہ نہیں دیتا۔ ہمارے پاس فارمولے ایسے ہیں اور ڈاکٹر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر خان محمد تبسم سانگھی صاحب ہیں، ویری گڈ۔ ڈاکٹر عبدالحمید راؤ صاحب ہیں، اس طریقے سے اسلام آباد سے ہمارے پاس ڈاکٹر انیس الرحمن پیرزادہ صاحب آتے ہیں۔ تو جب ہم ان کا ESR وغیرہ نکالتے ہیں، لیب کراتے ہیں، خون ٹیسٹ کراتے ہیں، اس میں جو ان کے خون میں انفیکشن ہوتا ہے اس کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جو جراثیم اس میں رہے گا نہیں تو اس کی عادت بھی سیٹ ہو جائے گی۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ نشے کے مریض کو آپ نہلا دیں، اچھا، پانی میں نہائے گا وہ صحیح ہو جائے گا، تو یہ صرف باتیں ہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب تک نہانے سے خون صاف تھوڑی ہوتا ہے، جب تک اس کو ادویات نہیں دیں گے، ان کو طاقت کی ڈرپیں نہیں لگائیں گے، ان کو طاقت کی گولیاں نہیں دیں گے، ان کو توڑ کی گولیاں نہیں دیں گے، تو مریض کیسے سیٹ ہوگا؟ تو ہمارے ہاں الحمدللہ میرے خیال میں میرے پاس کوئی 378 مریض سیٹ ہو کر جا چکے ریکور ہو چکے ہیں جی ماشاءاللہ، اور اپنی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں جو ہمارا ٹائم فریم 3 مہینے کا ہے۔ ویری گڈ ویری گڈ، 3 مہینے کا 3 مہینے کا ٹائم۔ صحیح ہے۔ اچھا اب آپ مریضوں کو جو لے کر کے آتے ہیں تو ان کو جو رکھا ہوا ہے آپ نے، کوئی شیلٹر ہاؤس ہوگا یقیناً، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہن سہن، یہ اخراجات کیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں؟
खाना पीना भी हम खुद करते हैं, ठीक है। उनका रहन सहन भी हमारे पास है, हम खुद करते हैं। मेरे पास कम से कम 800-850 गज जगह है अच्छा माशा वहाँ पर। और हमारे साथ जो ताउन करते हैं इलियास सेरामिक्स हैं, म्यू मोटर्स वाले हैं, सही। और हमारा अपना जो गोपांग इत्तेहाद पाकिस्तान बना हुआ है एक सिस्टम गोपांग इत्तेहाद पाकिस्तान का। तो जितना भी मेरे बिरादरी के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े फ़र्द हैं, वो मुझसे तावन करते हैं गोपांग कबीले से। तो उस हवाले से मैं ये सारा सिस्टम निज़ाम चलाता हूँ। ठीक है। तो अमूमन इसके ऊपर एक जो मरीज़ है उस पर कितना खर्चा आ जाता है आपका? अगर 3 महीने के हिसाब से देखा जाए तो एक मरीजों के ऊपर कम से कम 2,75,000 रुपये 2,75,000 में वो रिस्टोर हो जाता है। तो बहुत बड़ी खिदमत है। नाज़रीन कराम, गोपांग साहब से बड़ी अहम गुफ्तगू हम सुनी कि रास्तों में हम देखते हैं बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो नशे की वजह से, हम आके इसको कंट्रोल करते हैं। हम आके इंशाअल्लाह ताला इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं गोपांग साहब से। हमने जाना है एक ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ नात खां फ़ायज़ा कामरान। बारगाह रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने नात पेश करेंगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। आमना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार। पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। आज दरो दीवार नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। और जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे रहमान। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे रहमान। सो जा रहमत गालब, सो जा रहमत गालम। मैं तेरे कुर्बान नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। और 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम। माहे नबूवत मेहरे रिसालत, माहे नबूवत मेहरे रिसालत। साहिबे खुल्क़े अज़ीम नबी जी अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। फिरदौस के नज़ारों सरकार आ रहे हैं, ए खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। फिरदौस के नज़ारों
سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ جشن بہاراں خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ ربیع الاول کے حوالے سے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے اور اس وقت آپ کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ خوبصورت نعت فائزہ کامران پیش کر رہی تھیں اور ہمارے قلوب کو منور کر رہی تھیں۔ اسی دوران ہمیں ممتاز عالم دین مولانا مفتی صادق نقشبندی صاحب نے یہاں پر جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے پہلے بھی بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی آمد کے حوالے سے، آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو۔ اللہ نے چاہا اور جس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے چاہا، چونکہ وجہ یہ ہے کہ بول اگر ہم رہے ہیں تو اصل میں اللہ ہم سب کو وہ توفیق دے کہ بولے ہم مگر بلوائیں۔ بس آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جی جی یہ عاجزانہ سا سوال آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ربیع الاول سب میں سمجھتا ہوں تمام مسلمان جتنے بھی ہیں وہ اس مہینے کا احترام بھی کرتے ہیں، اس میں خوشیاں بھی مناتے ہیں، اپنے اپنے طور پر جو بھی ان سے ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ ایسے معاملات جس میں کچھ جس کو کہ لوگ خرافات کا نام دیتے ہیں، تو آج ذرا تھوڑا سا ایک روشنی ڈال دیجئے کہ کیا اس کی ایک لمٹ ہے؟ اللہ کے نبی کی محبت میں، ان کے پیار میں، عشق میں قمقمے جلانا، ان کے شان میں جھنڈے لگانا، ٹھیک ہے، ان کے شان میں جلوس نکالنا، یہ تو ان کی شان سے بہت کم ہے، اس سے بھی بہت کچھ ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے معاملات جو ہمیں نظر آتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یا پریشانی ہوتی ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ کس طرح سے ہمیں اس کو مینیج کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے حضور نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، کاموں میں میانہ روی ہونا چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ محبت میں اگر کچھ کرنے والوں کو بھی کچھ احتیاط کرنی چاہیے بے شک، کہ سامنے والے ان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے کہ وہ اتنا تیز ایکو لگائے کہ سامنے محلے میں کوئی بیمار پڑا ہو، کراہتا ہوا ہو اور تکلیف میں ہو تو وہ اس کے لیے اور تکلیف کا باعث نہ بن جائے، مگر اس تکلیف والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ ذکر کسی یہ اپنے دنیا دار کا نہیں کر رہا، یہ کر بھی مدینے کی تاجدار کا کر رہا ہے، جن کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں دنیا میں رب کی پہچان ملی، رمضان کی معرفت ملی، تقدیر کا پتہ چلا، دنیا گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ پتہ چلا، اور انہی کی برکت سے کلمے پر ایمان پر موت بھی نصیب ہوگی، اور قیامت میں معرفت ہوگی تو نجات بھی ہوگی، اور شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی تو کرم نوازی بھی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں اس کرنے والے کو چاہیے کہ یہ ان کا خیال سوچے، اور وہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کا نہیں، محبوب کی یاد کو سوچ کر وہ تھوڑا سا لمٹ میں رہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، مجدد الف ثانی نے بہت پیاری بات فرمائی۔ مجدد الف ثانی نے ملفوظہ جو ہے وہ ان کا وہ ہے بڑا زبردست نام آتا ہے، ابھی دماغ سے نکل گیا اور میں آگے عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ مجدد الف ثانی کے نا باقاعدہ وہ کتاب ہے مکتوبات امام ربانی، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میلاد کے بارے میں جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں حرج کیا ہے، چونکہ میلاد میں قرآن کی تلاوت ہو، اس میں حضور کی نعت ہو، اور اس کے اندر صحابہ اور جو ہے وہ اولیاء اللہ کی منقبتیں ہوں، تو یہ سب چیزیں تو اچھی ہیں، کرو۔ مجدد الف ثانی نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے آگے فرمایا کہ ہاں ایسے قرآن کی تلاوت جس میں تحریف ہو، جس کے اندر جو ہے وہ معنوی طور پر اس کو اس انداز میں لیا جائے کہ جس میں تحریف ہو جائے اور یا کچھ معاملات اور وہ ہو جائے، یا پھر ایسے انداز کے اندر وہ طریقہ اپنایا جائے جس میں موسیقیاں ہوں، غیر شرعی، ہاں وہ یہ نا موسیقی وغیرہ، موسیقی ہو، تالیاں بجائی جا رہی ہو، تو وہ آپ نے فرمایا منع ہے باقاعدہ، ورنہ اس کے علاوہ اگر کرنا چاہیں تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے ہمیں ایک ضابطہ بتا دیا کہ بھائی آپ اگر میلاد کرو یا کوئی بھی کام کرو جو شریعت کا ہو، اس کے اندر شریعت کے حدود و قیود کو ملحوظ رکھو۔ شریعت سے جو مخالف ہو وہ اگر ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو وہ شریعت میں ناجائز ہے تو وہ منع ویسے ہی ہے، دوسرا دوسروں کو موقع ملے گا، بالکل ملے گا، دوسروں کو موقع ملے گا کہ یہ دیکھو حضور سے محبت کی بات کریں اور موسیقیاں چل رہی ہیں۔ اب یہاں سبق اگر ہم لیتے ہیں تو آج ہمارے یہاں پر جب لنگر بانٹا جاتا ہے تو دھکم دی جاتا ہے، وہاں جلوس چل رہا ہے، تو یہاں پر لینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ خوشی سے لیں، بلکہ اگر دانا گر جائے تو دانا اٹھا کر کھائے، کیونکہ وجہ یہ ہے
ہے کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ میلاد کا پانی اور جو بھی چیز ہوتی گندم وغیرہ آپ کے اندر جاتا ہے تو آپ کے اندر کی بیماری اور گناہوں کو دھوتا ہے، تو اس لیے نیچے گرنے نہ دیں۔ اور سب سے بڑی بات عمار بھائی، میں تو کہتا ہوں کہ یہ خاص 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک تو یوں سمجھو روز خوشی منایا جائے، بے شک۔ اور خوشی منانے کا تقاضا یہ ہے کہ یاد مصطفیٰ کو منائیں، حکم مصطفیٰ کو اپنائیں، سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں، درود کا لمحہ لمحہ کثرت رہے، چلتے پھرتے اپنے الفاظ بیکار گفتگو چھوڑ دیں، 12 دن تو کوشش کریں کہ 12 دن تو اپنے آقا کی محبت میں وہ کر دیں تاکہ ان کی برکتیں ملیں۔ اور یہاں آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں جہاں امامت کیا کرتا تھا تو میں فجر کی نماز رات کو جلوس نکالتا تھا، آج بھی نکلے گا 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ رات کو، اور صبح فجر کے وقت میں ولادت کا وقت ہوتا تھا، فجر کے بعد ہم باقاعدہ پرچم کشائی کرتے، مٹھائی اور کیک تقسیم ہوتا، اور نعرے اور سلام اور سب چیزیں، نعتیں تلاوت سب ہوتی اور بڑا ایک اچھا رنگ ہوتا۔ اب میں نے ایک دوست سے کہا کہ میرے مقتدی، میں نے کہا کیک ہو جائے، اس نے کہا جتنا کتنا، میں نے کہا 12 پاؤنڈ کا کر لو، میں نے سوچا 12 پاؤنڈ کا کیا، پھر خود انہوں نے بڑھا کر کئی پاؤنڈ کر دیے، اور ہر سال مجھے کہتے ہیں امام صاحب میں کروں، میں نے کہا اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے اس کا راز بتایا، انہوں نے کہا بات پتہ ہے کیا ہے کہ ہر سال صبح ولادت مصطفیٰ کے وقت میں وہ حضور کی ولادت کی خوشی میں کیک کا میں آپ سے کہتا ہوں اس کا ایک راز ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے 1-2 سال کرنے کے بعد صبح کے ٹائم پر ولادت کی خوشی میں کیک باقاعدہ کاٹا گیا، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، سلام ہوا، اور یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے، ہاں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے۔ کہنے لگے وہ کہا کہ میں گھر آیا، وہ سب مل ملا کر گھر آیا، آ کر میں سویا، میری قسمت جاگی، خواب میں حضور کا دیدار ہوا، حضور علیہ السلام، اس خواب پر زندگی بھر کی جو ہے بیداری قربان ہو جس خواب میں مدینے والے کا دیدار ہو۔ اس کے بعد سے میرا دل چاہتا ہے کہ جب بھی کبھی دین حق کے لیے، حضور کے لیے، ناموس کے لیے، شریعت کے لیے جب ضرورت پڑے میں پیچھے نہیں رہوں گا، آگے بڑھوں گا۔ جب اس کے بعد جب 15 شعبان کا موقع آیا، مجھ سے کہا حضرت میں جتنی عوام ہے سب کو میں لنگر کراتا ہوں، میں نے کہا اچھی بات ہے، کرایا۔ اس کے بعد چند دن بعد کہا اس لنگر کرانے کی برکت سے الحمدللہ اب عمرے پر جا رہا ہوں۔ کیا خوبصورت باتیں آج آپ نے کی، اور یہ دیکھیں یہ بات ہے ساری عشق و محبت کی۔ اگر بے اختیاری کوئی شخص اپنے عشق اور محبت کو سرور کونین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے تو رب کائنات نے حقیقتاً اس کو قبولیت کی منزلوں پر فائز کرنا ہے۔ اصل میں ہماری کیا اوقات ہے، میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جو تیرا صدا۔ ناظرین خوبصورت انداز میں گفتگو چل رہی ہے اور اپنے اپنے جذبات ہم کس طرح پیش کرتے ہیں اپنے پیارے نبی سے، انہی صداؤں کی گونج میں ہم نعت سنیں گے مرتضی یاور سے جو اس وقت ہمارے ایوان میں موجود ہے۔ بسم اللہ۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، انا فی عطشوں و سکھا کاتم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، اے گے سوئے پاک ابر کرم، رم جم ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، البحر ولا
کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں یا رسول اللہ منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا موری نैاں پار لگا جانا لم یاتی نذیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مرتضیٰ یاور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور جلد ہی واپس آتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں، اے خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم. جشن بہارا جو کہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ خوبصورت گیسٹ موجود ہیں اور فائزہ کامران، ممتاز نعت خواں، انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ایک اور کلام کی فرمائش کریں گے. گوپانگ صاحب موجود ہیں، گوپانگ صاحب کی طرف چلتے ہیں. گوپانگ صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے کیا سپورٹ حاصل ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے تو ہمیں ماشاءاللہ سب جانتے ہیں جتنا سپورٹ ہے. کیا بات ہے، فل سپورٹ ہے یعنی. فل سپورٹ ہے. اچھا، صحیح ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ KGF کو سپورٹ نہ کرے گورنمنٹ آف پاکستان، صحیح ہے، اس کی بڑی مہربانی. صحیح ہے. صرف یہ پٹرول اور آٹا جو روزمرہ کا جو کام ہے نا، جو دالیں ہو گئیں، جو گھی ہو گئے، اس کو سستا کر دیں. اللہ اکبر. KGF کو سپورٹ نہ کریں. اللہ اکبر. میں خود بھوکا رہتا ہوں، لیکن جو میرے پاس منشیات کے مریض ہیں میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں. بہت بڑا کام کر رہے ہیں حقیقت میں. تو میں گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ التجا کروں گا کہ خدا کے لیے آپ گاڑیاں مہنگی کر دیں، کوئی دوسری چیزیں مہنگی کر دیں، جہاں تک جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ آپ مہنگا کر دیں. لیکن جو یہ سفید پوش لوگ ہیں اور جو دن دہاڑی کرنے والے، 1500 روپے اس کی دہاڑی ہے، 1500 روپے کا آٹا نہیں آتا، وہ گھی لے، مرچیں لے، دال لے، کرے کیا؟ ایک گھر میں 6 7 بچے ہیں، بتائیں کیا کریں وہ. اچھا گوپانگ صاحب، ایک بڑی تشویشناک بات جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جب انتہائی ایسی صورتحال جو ناگفتے با صورتحال اس وقت کریٹ ہوئی بھی ہے مہنگائی کی، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی ہمت ہار کر کے خودکشی کر لیتے ہیں. تو یقیناً بہت سارے لوگ نشے کی طرف چلے جاتے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کیا اس کی وجہ سے؟ اور اس کی ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں، نشے آج کل جو نشہ استعمال ہو رہا ہے نا، وہ غربت میں نشہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. آج کل جو نشہ استعمال ہو رہا ہے وہ صرف موج اور مستی کے لیے ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. موج اور مستی کے لیے لوگ، میرے پاس پیشنٹ ہیں، بتاتے ہیں، ہم ان سے حال حوالہ لیتے ہیں. بہت اچھے خاندانوں سے تعلق ہیں ان کے. بہت اچھے خاندانوں سے. اور آپ یقین کریں کہ IT انچارج جو کمپیوٹر کو اس طریقے سے سیٹ کریں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے ایسے لوگ میرے پاس ہیں. یعنی اچھے پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. غریب تو ہے بیچارہ، کہیں پل کے نیچے پڑا ہے، کہیں کہاں پڑا ہے، کہیں کہاں پڑا ہوا. ابھی کچھ روز پہلے میرے علم میں یہ بات آئی کہ کوئی خاتون تھیں، ڈاکٹر تھیں، جو کہ کسی طریقے سے پھر نشے کے معاملات میں پڑ گئی تھیں اور پھر آخر میں پھر وہ جہان فانی سے کوچ کر گئیں. ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر. بالکل حقیقت ہے. اصل میں میرے پاس 5-6 لیڈیز تھیں جن کے علاج کے لیے، اور ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ میں یہاں اظہار نہیں کر سکتا ہوں، صحیح. ہائی فائی گھرانے سے.
ये जो आइस का सिस्टम चल रहा है, जो कोकेन और जो हीरोइन का सिस्टम चल रहा है, ये बहुत इंतहाई ख़तरनाक है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि देखें, हम हथियार के ज़रिए पोलियो के कतरे पिला सकते हैं, उस हथियार के ज़रिए हम ये बंद क्यों नहीं करा सकते? सही कह रहे हैं, हम कराए ना बंद। कहाँ से इसकी आमद कहाँ से होती है? कैसे ये इतनी सख्ती के बावजूद कैसे आ जाता है और फिर उसके बाद ये तकसीम कैसे हो जाता है? कौन लोग इसके पीछे कार फरमा हैं, क्या समझते हैं? ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ये जो हमारा मुल्क जो है वो मेरे ख्याल से चारों मेरे तरफ पास से यही खुला हुआ जवाब है। है। बस अल्लाह पाक हमारी बच्चों की, हमारी कौम की, हमारी आने वाली नस्लों की हिफाजत करे, मैं यही समझता हूँ। मुस्तकबिल में क्या प्लानिंग है इंशाअल्लाह आपकी इस हवाले से? इसी फील्ड को आपने अपने लिए सफ़र आखरत का भी एक ज़रिया बनाया है, और मैं समझता हूँ कि इसी को आप लेकर के चलेंगे। आपने अपनी फैमिली को भी इसमें शामिल किया है इस कार खैर के अंदर, और आगे क्या आपकी प्लानिंग है, ये आप गुफ्तगू फरमा दीजिएगा ज़रा। हकीकत ये है कि अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो पीछे मेरी वाइफ सुभान अल्लाह, वो संभाल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह MBBS डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं। कुल टोटल मामलात में अंदरून सिंध में जाता हूँ अपने दौरों पर, या जो हमारे सेंटर हैं अंदरून सिंध में, वहाँ तो पीछे सारे मामलात मेरा जवान बेटा है, ठीक है, वो संभालता है, और मेरी घरवाली संभालती हैं। मेरे केयर सेंटर की कामयाबी यही है कि तीनों जगह पर हम खुद बैठे हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे इदारे हैं जिनके मालिक नहीं हैं, नौकर बैठे हैं, तो वो जो नौकर हैं वो आगे पीछे गड़बड़ करते हैं, तो इस वजह से मंशात का मरीज़ सही नहीं हो सकता, कुछ चंद पैसों की लालच में। तो हमें पैसे की लालच नहीं है, हमने अपनी आखिरत संवारनी है, अपनी कब्र सफ़ेद करनी है, तो उस चीज़ के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस जज्बे में मज़ीद जो है वो तरक्की अता फरमाए, फ़रोग़ अता फरमाए, और लोगों को ये अल्लाह पाक, ये आप इंस्पायरेशन बने उनके लिए कि वो आपके साथ आएँ, जुड़ें, और इस कार खैर में आपके साथ जो है वो हम सफ़र रहें। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, ये इसी टॉपिक को हम ले लेते हैं, क्या वजह है, क्यों लोग इस तरफ जा रहे हैं? देखें, असल में सोहबत का बड़ा असर होता है। अच्छा, फिर इसका थोड़ा सा ये मजहबी नुक्ता भी बता दीजिएगा कि जो लोग नशे में पड़ जाते हैं तो कुरान उसके लिए क्या उसके अहकामात हैं, और फिर क्या उसके आखिरत में क्या जगह है उसके? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्नमल खम्र वल मैसिरु, ठीक है, जो कुरान क्या है? हाँ, कुरान कहता है कि जो शराब है और इसी तरह जो जुआ है, इसी भी किस्म का, इसी तरह जो है, हाँ, जो है नशा है, इसके बारे में फरमाया रिज्सुम मिन अमल शैतान, कि ये जो है नापाक है और शैतानी अमल में से है। ठीक है। और फिर ये कि जब इस तरह जिसको कुरान ने नापाक कहा, और शराब को ऐसा नापाक कहा जैसे पेशाब नापाक, अल्लाह कि अगर कपड़े पर लग जाए तो बंदा जो है वो नहीं करे। फिर हदीस शरीफ में यहाँ तक हुज़ूर ने फरमाया कि जो एक दफ़ा शराब पिए तो अगर उसके जिस्म में अगर थोड़ी सी भी शराब का हिस्सा रह जाए तो 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। और साइंस के मुताबिक भी है कि कोई चीज़ अंदर रह जाती तो जब तक उसका असर जो है वो होने में भी 40 तकरीबन लग जाता है, नमाज कबूल नहीं होगी। यानी ये वईद दी गई है, तो ये वईद दी गई है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो है हज़रत भी इसकी तायद फरमाएंगे कि ऐसे, चूँकि मैं रूहानी इलाज भी करता हूँ, तो रूहानी इलाज के हमारे पास भी लोग आते हैं कि भाई बेटा है नशा करता है, कोई चर्च पी रहा है, कोई अफ्यून पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई हमें रूहानी इलाज कर दें। तो ऐसी सूरत में आम तौर पर जब इसकी थोड़ा सा उसमें जाए तो पता चलता है कि वो दोस्तों के उसमें आए, अरे एक घूंट तो पी ले यार, क्या अरे एक तो ज़रा से ये सुट्टा लगा ले, तो बस वो जो एक घूंट या एक जो कश है वही उसकी जिंदगी का, उसी का जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ जाता है। बाज़ दफ़ा तो हमारे पास भी ऐसे आते हैं जिनका आता है कि उनके रगो रेशे में वो नशा सिरायत कर चुका है, और फिर रगो रेशे में जो सिरायत किया हुआ है, फिर हम उनको बताते हैं कि अगर इसको आप हॉस्पिटल में भी जाएंगे या फिर रूहानी इलाज भी करेंगे तो इसमें ये इतना टाइम पीरियड लगेगा। तो इसलिए कोशिश की जाए कि सोहबतों से बचें, और उसके साथ जिस तरह भी आपने हज़रत से फरमाया, पूछा और हज़रत ने जवाब दिया कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और जो भी मामलात हैं, तो मुझे एक बात याद आई कि हमारे दादा भी बड़ी रूहानी शख्सियत थे। वो फरमाते कि इंडिया केरला में, वो मलबार के अंदर है ना, किसी के यहाँ तीजा हो तो मिलाद, 10वां हो तो मिलाद, 20वां हो तो मिलाद, 40वां हो तो मिलाद, किसी की बरसी हो तो मिलाद, अगर शादी हो तो मिलाद, ये मिलाद ही मिलाद। उसके बाद कुछ लोगों ने आकर कहा नहीं, मिलाद नहीं करना चाहिए, मिलाद मना करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता मिलाद कम होता गया। जब कम होता गया तो वहाँ पर इंडिया के अंदर मलबार में ताउन की बीमारी फैलने लगी, और इतनी फैली कि एक जनाजा दफना कर आते, दूसरा जनाजा तैयार, और जब इतना फैल गया तो सब परेशान हो गए। और उस वक्त एक बुजुर्ग थे, बीरान हाजी साहिब कश थे, उनसे कहा था ये बाबा ये मुसीबत क्यों आ गई है? कहा मिलाद छोड़ा तो ये मुसीबत आई है।
کیا کرنے کا شروع ہو جاؤ. تو آج جو ہمارے یہاں مصیبتیں ہیں, کہیں مطلب آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ دین سے دوری بھی نشے کی لت میں یہ انسان بھی ہے, کو ڈال یہ رہی دین ہے. سے دوری بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے ٹاپک ہے نا, تو میں اس حوالے سے بھی اسلامیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت مصیبت ہے, کہیں پیٹرول بڑھ رہا ہے, کہیں مہنگائی بڑھ رہے ہیں, حاکم ایسے آ رہے ہیں, سیلاب کا مسئلہ, زلزلوں کا مسئلہ, پریشانیاں پریشان, ڈپریشن ہی ڈپریشن, سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں, اس سب کے لیے ہمارے پاس بہترین موقع ہے کہ حضور کی یاد مناتے جائیں, رحمتیں برستی جائیں گی اور زحمتیں دور ہوتی جائیں گی, مصیبتیں وبائیں بلائیں سب آفتیں دور ہوں گی, چونکہ ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے, تعویذ ہر بلا صلی علی محمد ہے. حضور کی یاد میں بس جائیں, آپس میں محبتوں کو عام کریں, انشاءاللہ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رہنے والا بنائے, کیونکہ دین پر قائم رہنا ہی ہمیں جو ہے زندگی میں اور آخرت میں کامیاب کرے گا. ایک جملہ یہاں پر میں بولوں گا عمر بھائی, میں کہہ رہا ہوں نام کا مسلمان نہیں, آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے مسلمان, پورے کے پورے اسلام میں بن جاؤ. بالکل, کیونکہ جب ہم دامن نبی کو تھام لیں گے تو یہ برائیاں ہم سے بہت دور ہو جائیں گی, ایسی کوئی تکلیف ہمارے قریب آئے گی ہی نہیں. تو آج ہم نے کوشش یہ کرنی کہ اپنی اولادوں کو دامن مصطفی کو تھام لینے کی ہم نے ان کو تلقین کرنی ہے. نماز کا 5 وقتہ نماز کا پابند بنانا ہے, قرآن کا عادی بنانا ہے, تاکہ یہ چیزیں اس سے نفرت پیدا ہو اور اچھائیوں سے محبت پیدا ہو. میں شکر گزار ہوں اپنے معزز مہمانوں کا. گوپال صاحب, کوئی پیغام قوم کے لیے؟ قوم کے لیے یہ پیغام ہے میرا منشیات کے حوالے سے کہ آپ کے جو بچے گھر سے باہر رات کو 1-1, 2-2 بجے تک رہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے اوپر کنٹرول کریں اور نظر رکھیں, نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ رات کو 12-1 بجے کہاں ہے. اور اگر آپ کا بچہ ہے تو آپ اس کو محسوس نہیں ہونے دیں, آپ اس کی بیک سائڈ جا کر دیکھیں کہ یہ کون سے دوست کے ساتھ بیٹھا ہے, کہ یہ برے دوست کے ساتھ بیٹھا ہے, بری صحبت والے کے ساتھ بیٹھا ہے, یا اچھی صحبت والے کے پاس بیٹھا ہے. کوشش کریں 5 وقت نماز پڑھانے کی, بچے کو کوشش کریں قرآن شریف پڑھانے کی. ہمارے ہاں بھی 2 کلاسیں لگتی ہیں صبح اور شام کو منشیات کے مریضوں کو. میں کہہ رہا ہوں کہ FSC کیے ہوئے ہیں لیکن ان کو کلمے نہیں آتے, ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایمان مجمل ایمان مفصل کیا چیز ہے. تو ہم وہاں پڑھاتے ہیں. تو والدین کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں, خالی اسکول کے اوپر نظر نہ رکھیں, اسکول سے جب واپس آ جاتے ہیں رات کو دیر سے آتے ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھیں. باقی یہ ہے کہ جو اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں بھئی اس کو جیل میں کرا دو, اس کو تھانے میں بند کرا دو. نہیں, ہرگز ایسا نہیں کریں. ہمارے سینٹر موجود ہیں کراچی شہر میں, 7 سینٹر ہیں میرے. ٹھیک ہے, مین سینٹر ہمارا مرتضیٰ چرنگی پر ہے. آپ آئیں, اپنے بچے کو لے کر آئیں, مناسب پیسوں میں ہم آپ کے بچوں کا علاج کریں. بہت شکریہ. معزز ناظرین, اب پروگرام کے وقت کا اختتام کا وقت آ گیا. میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں, کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناظر. اور کلام کے لیے فائزہ کامران. میرے دل میں ہے یاد محمد, محمد میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ, تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر, مجھ کو طوفان
फिरदौस के नजारों सरकार आ रहे हैं, ए खुल्द की बहारों सरकार